يا شهر البركات يا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بات ہوتی ہے جنت کی تو بات ہوتی ہے جنت کے درجات کی۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں درجات کی بلندی کا ذکر آتا ہے، تو اس ضمن میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آخر درجات سے مراد کیا ہے؟ جنت کے کتنے درجات؟ جنت کیا ہے؟ جنت کے درجات کیا ہیں؟ جنتیں کتنی ہیں؟ اب جنتیں کتنی ہیں اس پر تو میں آپ کو ایک ایک کر کے درس دے چکا ہوں پہلے، کہ دار الجلال پر ہے، اور جنت عدن پر، جنت خلد پر، اسی طرح جنت نعیم پر، جنت سلام پر، دار السلام پر، اسی طرح جنت الماوا پر، جنت الفردوس پر، مختلف ایک ایک جنت کو لے کر ہم اس پر درس دے چکے ہیں۔ تو اس کو خلاصتاً یہاں پر بیان کر کے پھر درجات کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت میں یہ بات مشہور ہے کہ جنت تو ایک وسیع و عریض باغ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت ایک نہیں ہے بلکہ کئی جنتیں ہیں۔ اور جناب سیوطی نے جناب قرطبی اور جناب حلیمی سے نقل کیا ہے کہ ہر جنت کے درجات ہیں، پھر اس میں منازل ہیں اور دروازے ہیں۔ تو البدور السافرہ میں امام سیوطی سے نقل کرتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ میں نے آپ کو بعض جنتوں کے نام بھی گنوا دیے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے ذکر فرمایا ہے کہ جنتوں میں فرق اور امتیاز کے لیے نہیں یہ ہے معاملہ، بلکہ جنت کے اوصاف بیان کرنے کی غرض سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت کی اس رائے کو التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ، یہ امام قرطبی کی جو کتاب ہے اس میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے، اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں اور آپ سے اپنے اس نوجوان بیٹے کے بارے میں سوال کرنے لگیں جو غزوہ بدر میں شہید ہو چکا ہے۔ کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے حارثہ سے کتنا پیار ہے، اگر وہ اب جنت میں ہے تو میں اس پر صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھوں گی، اور اگر وہ کہیں دوسری جگہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس حال میں ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھ پہ رحم کرے، کیا تو دیوانی ہو رہی ہے؟ کیا وہاں ایک جنت ہے؟ وہاں تو بہت سی جنتیں ہیں، اور وہ تمہارا بیٹا حارثہ تو جنت الفردوس میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کہ وہ تو فردوس اعلیٰ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جنتیں بہت ساری ہیں، مختلف قسم کی جنتوں سے عبارت ہے، جو کہ اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، یعنی متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ تو یہاں لفظ پلورل استعمال کیا گیا ہے، جنات۔ اچھا، جنت میں پھر درجات بھی ہیں۔ ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، درجہ صحیح کی یہ روایت ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور بلندی درجات کی طرف چڑھتا جا، تو وہ پڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے بدلے ایک درجہ چڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ جس قدر قرآن اس کو یاد ہوگا وہ سب پڑھ لے گا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جنت کے درجات کی تعداد قرآن مجید کی آیات کی تعداد کے برابر ہے۔ تو اب 100 درجوں والی روایت بھی آ گئی، اور یہ قرآنی آیات جو کہ ہزاروں میں ہیں، 6000 سے بھی زائد ہیں، یہ بھی آ گئیں۔ پھر جنتوں کا ذکر بھی آ گیا، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ سب کیا ہے؟ 100 ہیں، 6000 سے زائد ہیں جنتیں، تو پھر جو نام میں نے آپ کو گنائے اتنی ہی ہیں جنتیں۔ تو اس کو میں انشاءاللہ تعالی خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ علماء نے اس میں موافقت یہ پیدا کی ہے کہ جنت کے درجات جو بڑے بڑے درجات ہیں وہ 100 ہیں، یہ بڑے درجات۔ پھر ان درجات میں پھر چھوٹے درجات بھی ہیں، ان کی مزید تقسیم ہے، اور پھر علاوہ ازیں جنتوں میں بھی فرق ہے۔ ایک ہی درجے میں جنتیں ہیں لیکن ان میں اعمال کے حساب سے کسی میں ایک چیز ہے تو کسی میں ایک چیز نہیں ہے۔
اس کی بجائے کوئی دوسری چیز ہے، کیونکہ ہر بندے کا عمل الگ ہے۔ پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ درجہ کیا ہے۔ پہلے میں ان روایتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے ذرا واضح ہو جائے۔ تو علامہ مناوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جنت میں 100 درجات کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ اس فرمان نبوی اور جنت کے 100 سے زائد درجات پر دلالت کرنے والے دلائل میں کوئی تعارض اور اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے قاری جو ہے قرآن پڑھتا جائے گا، ہر آیت کے بدلے ایک درجہ چڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ جتنا قرآن اس کو یاد ہوگا وہ سب پڑھ لے گا، حتیٰ یہاں تک کہ یہ 100 درجات بڑے بڑے ہیں اور ان میں سے ہر درجے میں چھوٹے چھوٹے درجات پر مشتمل اور بھی درجات ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے، اور ایک روایت کے مطابق 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس مسافت کو زیادہ اور کم کر دیا جائے گا، اور اس بات میں بھی کوئی تضاد نہیں کہ ہو سکتا ہے بعض کے درمیان مسافت 100 سال کے برابر ہو اور بعض کے درمیان 500 سال کے برابر ہو، تو اس میں بھی کوئی تعارض نہیں رہتا۔ بہرحال اس تفصیل کو فیض القدیر للمناوی میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، اسی طرح اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے کہ یقیناً جنت میں 100 درجات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور پھر اسی سے ملتی جلتی احادیث جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے بھی آتی ہیں کہ جنت میں 100 درجات ہیں، اور اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ تم جب بھی اللہ عز و جل سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا وسط اور جنت کا بلند ترین مقام ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو اب جنت کے وسط سے مراد اس کی بہترین اور افضل ترین جگہ ہے، اور ایک قول کے مطابق وسیع ترین جگہ ہے۔ اسی طرح جنت کے درجات کی تعداد قرآن کریم کی آیات کی تعداد کے مطابق ہے، یعنی کہ 6000 سے اوپر درجات ہیں، جیسا کہ میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تو درجے سے کیا مراد ہے؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جنت کے درجات جن کا ذکر احادیث کی روشنی میں آتا رہے گا، پہلے بھی کچھ آیا ہے، تو ان میں سے بعض درجات تو وہ کہتے ہیں کہ حسی ہیں، اور اس سے مراد جنت کے وہ درجات ہیں جن میں ہر درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے، یا اتنی مسافت ہے کہ جتنی آسمان و زمین کے درمیان ہے، کہ یا 500 سال کی یا 100 سال کی۔ تو 2 ویریشنز ہیں مسافتوں کی، لیکن یہ درجات حسی ہیں، ریالٹی پر بیسڈ ہیں کہ واقعتاً یہ ایک درجہ ہے اور وہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جنت میں بعض درجات معنوی ہیں، جن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت اور مرتبے کی بلندی ہے۔ تو آپ جیسے سنتے ہیں نا کہ یہ عمل سے ایک درجہ بلند ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ درجہ معنوی، یعنی اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی، اس بندے کی قرب الہی کی ایک منزل اس نے طے کر لی۔ اسی طرح ایک درجہ دور ہو گیا، یعنی کہ قدر و منزلت میں ایک درجہ گر گیا، تو یہ معنوی درجہ ہو گیا، اور حسی درجہ تو ان ریالٹی کا درجہ ہو گیا۔ تو درجات میں یہ فرق ابن حجر نے بیان کیا ہے، اور اس فرق کو آپ نے فتح الباری میں جو صحیح البخاری کی شرح ہے اس میں بیان کیا ہے۔ تو درجات جنت جو ہے اس کی بلندی کے بارے میں ذرا سا پھر بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جنت بہت بلند و بالا درجات کی حامل ہے، اور اس کے متعلق پھر بہت سی احادیث جو ہے وہ کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اب وہ ایک ایک کر کے ہم ساری حدیثیں تو نہیں بلکہ چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنت میں بلند درجات والوں کو ان سے نیچے کے درجات والے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے افق پر طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر و عمر بلا شبہ ان بلند درجات والوں میں سے ہیں اور انعام و اکرام کے لحاظ سے خوب تر ہیں۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور درجہ صحیح کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح حضرت سہل ابن سعد سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے سے اوپر کے بالا خانے والے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرق یا مغرب کے افق میں صبح کے وقت اکیلے رہ جانے والے چمکتے ستارے کو دیکھتے ہو، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے افضل ہوں گے۔
لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی حاصل نہ کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس روایت کو بھی امام احمد نے روایت کیا ہے، پھر اسے امام بخاری نے، امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، تو متفق علیہ ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، ابن حبان نے بھی اسے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے اس کو الکبیر میں روایت کیا ہے۔ تو امام بخاری تو اسے حدیث نمبر 6555 کے تحت لاتے ہیں، اور امام مسلم جو ہے اس کو حدیث نمبر 2831 کے تحت لاتے ہیں۔ علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب الفتح میں ذکر فرمایا ہے کہ حدیث میں مشرق اور مغرب کو ذکر کرنے کا فائدہ رفعت کو اور دوری کی شدت کو بیان کرنا ہے، جیسا کہ دوسری احادیث اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ مجاہدین کے درجات میں سے ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ۔ تو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بلا شبہ جنت میں 100 درجات ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں، جیسا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا تھا وہ حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا، امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2790، اور پھر اسے امام ترمذی بھی روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جسے حضرت کعب بن مرہ نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل صنعت، یعنی اے تلوار اور تیر تیار کرنے والوں، تیر اندازی کرو، جس کا تیر دشمن تک پہنچے گا اللہ اس تیر کے ساتھ اس تیر پھینکنے والے کا ایک درجہ بلند کر دے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں تو عبد الرحمن بن ابی نحام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درجہ کیا ہے؟ راوی حدیث نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ درجہ یعنی تمہاری والدہ کی چوکھٹ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسی چیز ہے کہ 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی مسافت ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے، پھر اسے امام نسائی بھی لاتے ہیں، اور اسی طرح اسے درجہ صحیح کی یہ روایت ہے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ احادیث مبارکہ میں آپس میں تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف کیفیات ہیں جنہیں بیان کیا گیا ہے کہ بعض درجات میں 100 برس کا فرق ہے، بعض میں 500 کا فرق ہے، اور پھر بڑی بڑے جنتیں ہیں، پھر جنتوں کے دروازے ہیں، پھر ہر جنت میں بڑے درجات ہیں، پھر بڑے درجات میں چھوٹے درجات ہیں، بعض درجات تو حسی ہیں اور بعض درجات معنوی ہیں۔ تو بہرحال اس تفریق کو سمجھنا ضروری ہے کہ بعض اعمال جو ہیں وہ حسی درجات کو بڑھاتے ہیں اور بعض اعمال معنوی درجات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چیز کو سمجھ بھی سکیں، عمل بھی کر سکیں، اور اپنے ایمان کو تازہ بھی رکھ سکیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے بات کروں گا میں اہل درجات کے درمیان نعمتوں کے فرق کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔